بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. میرے عزیز دوستو بھائیو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے دروس ماہ رمضان چل رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں نے آپ کے سامنے زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کی فضیلت کے متعلق بات کی تھی۔ یہ بات تو آپ نے سن لی کہ زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا درجات رکھے ہیں۔ آج کے درس میں یہ بیان کرنا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جاتی ہے، انسان کن کو دے سکتا ہے، کس طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور جو زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کے متعلق اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان لاتا ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کی تو پابندی کرے، زکوٰۃ نہ دے، تو فرمایا وہ پورا مسلمان نہیں، اس کا نیک عمل اس کو نفع نہ دے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو پھر وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے روز وہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس کے سامنے حاضر ہوگا، جس کی دونوں آنکھوں کے اوپر 2 نقطے سیاہ ہوں گے۔ یہ 2 نقطے سیاہ زہریلے سانپ کی ایک علامت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کا سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کی دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جس کو تو نے دنیا میں جمع کیا تھا۔ اور اس کی تصدیق اللہ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرما دی، فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، یعنی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جس طرح کہ اللہ نے قرآن میں سورۃ الہمزہ کے اندر بیان فرمایا، الذی جمع مالا وعددہ، وہ لوگ جو اپنا مال گن گن کر رکھتے ہیں، شمار کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے۔ فرمایا وہ تو یہ سمجھتے ہیں یہ مال ہمارے لیے نفع مند ہوگا، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، جبکہ رب کا قرآن کہتا ہے کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں انہیں حطمہ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، حطمہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے اس کی وضاحت اگلی آیت کے اندر فرما دی، فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ ایسی آگ ہوگی، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ فرمایا بھڑکتی ہوئی آگ کی ایک وادی ہوگی، اس کے اندر ایسے لوگوں کو ڈال دیا جائے گا جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ایک کوتاہی تو یہ ہے کہ مال خرچ نہ کرنا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو فرمایا اس کے مال میں نحوست اور گندگی آ جاتی ہے،
وہ پاک اور صاف نہیں رہتا، یعنی اس میں برکت نہیں رہتی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ نے مال کی وسعت دی ہے، مال کی فراوانی کی ہے، تو آپ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ ایک اور حدیث میں بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنو، فرمایا جس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر لیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، کتنی سخت قسم کی وعیدات آئی ہیں، اس لیے آپ زکوٰۃ کو اپنے وقت پہ ادا کیا کرو۔ دوسری بات یہ ہے، جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہیں، جبکہ بات اس طرح نہیں۔ بات اس طرح ہے کہ اگر زکوٰۃ کا سال شعبان میں پورا ہوتا ہے تو آپ شعبان میں ادا کریں، اگر آپ رمضان میں دینا چاہتے ہیں تو آگے مہینہ ڈیڑھ مہینہ یہ بھی شمار کر کے پھر مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ تیسرے نمبر پہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے؟ آپ چند قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیٹا اپنی باپ کو اور باپ کے باپ دادا کو، لکڑ دادا، جھکڑ دادا، شکڑ دادا، اس خاندان اور اس نسل کو نہیں دے سکتا۔ اس طرح بیٹا جس طرح باپ کو نہیں دے سکتا، ماں کو بھی نہیں دے سکتا۔ ماں کی ماں نانی کو، پر نانی کو، لکڑ نانی، جھکڑ نانی، ان کو بھی نہیں دے سکتا۔ دو رشتے یہ ہو گئے۔ تیسرا اپنے پوتے کو نہیں دے سکتا، پوتے کا پوتا، پڑپوتا، لکڑ پوتا، جھکڑ پوتا، یہ تین رشتے ہیں جن کو یہ بندہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ یعنی ماں باپ کی اگر خدمت کرنا چاہتا ہے تو زکوٰۃ کے مال سے ان کی خدمت نہ کرے، زکوٰۃ ان پر نہیں لگتی۔ اور چوتھے نمبر پر آپ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی اعلی سعادات میں سے کوئی شخص ہے، غریب ہے، آپ زکوٰۃ سے اس کا تعاون نہیں کر سکتے۔ اور پانچویں نمبر پر صاحب حیثیت مالدار شخص کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، آپ غربا کو دیں، مساکین کو دیں، اور جس کے پاس یہ زکوٰۃ کا نصاب نہ ہو، جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں، کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھا، زکوٰۃ کا نصاب اگر سونا ہو تو 7.5 تولے سونا، یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے سونے کا۔ 7.5 تولے سونا خالصتاً ہے تو اس میں 40واں حصہ زکوٰۃ کا ادا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر سونا نہیں، چاندی ہے آپ کے پاس، تو چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی مالیت موجود ہے، یا خالصتاً 52.5 تولے چاندی موجود ہے، تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، 40واں حصہ نکلے گا۔ اور اسی طرح آپ کے پاس زکوٰۃ میں سے سونا 7.5 تولے نہیں یا 52.5 تولے چاندی موجود نہیں، کچھ آپ کے پاس مالیت ہے، کچھ چاندی اور کچھ سونا ہے، تو آج اگر ہم 2024 20 مارچ کا اگر ہم حساب کریں، اس وقت سونا فی تولہ 2,20,000 روپے ہے۔ اب اگر کسی کے پاس آدھا تولہ بھی موجود ہو، تھوڑی سی چاندی ہو، تو یہ اس نصاب کو چاندی کے نصاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ 52.5 تولے چاندی کی مالیت تقریباً 1.5 لاکھ بنتی ہے، تو اس حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
مال نمو ہو، بڑھنے والا مال ہو. یعنی اگر آپ کے پاس مویشی ہیں ان کی تعداد مختلف ہے، گائے بھینس ان کی تعداد 30 ہے، بھیڑ بکری ہے تعداد 40 ہے. تو جب سال پورا گزر گیا ہے ان جانوروں پر تو آپ 40واں حصہ ادا کریں گے. اس طرح آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کے پھپھو زاد ہے، خالہ زاد ہے، کزن ہے، رشتہ دار ہیں، اگر آپ سے علیحدہ ہیں، غریب ہیں، سید خاندان میں سے، آل سعادات میں سے نہیں ہیں، تو آپ ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگر آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے، ایک گھر میں ہے، بہن آپ کے ساتھ ہے، اگرچہ غریب ہے لیکن گھر ایک ہے، خرچہ ایک ہو رہا ہے، اکٹھے ہیں، تب آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کوتاہی پائی جاتی ہے کہ اکثر صاحب وسعت لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ یا تو کپڑوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں، کپڑے لے لیے اور لوگوں میں تقسیم کر لیے، اور اسی طرح بعض لوگ افطاریاں کرواتے ہیں. یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری اور کپڑے تقسیم کر کے دینا، زکوٰۃ ان سے ہو جاتی ہے، لیکن جو آگے مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات یہ کپڑے ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کے پاس 2 تولہ 1.5 تولہ سونا اور اسی طرح چاندی ہوتی ہے، وہ خود نصاب کے مالک بن جاتے ہیں، تو آپ کی زکوٰۃ بھی خراب ہوگی، آپ کا بھی نقصان ہوگا. اسی طرح افطار پارٹیاں اگر زکوٰۃ کے پیسے سے کرنا چاہتے ہیں آپ، تو اس کے اندر بھی ایسے لوگ شامل ہو جائیں گے تو آپ کی زکوٰۃ کا مسئلہ بنے گا. تو سب سے بہتر مسئلہ، اگر آپ کے قریبی رشتہ دار ایسے ہیں، غریب ہیں، آپ جانتے ہیں، ان کی مدد کریں، نہیں تو پھر غرباء اور مساکین کا حق ہے. اس وقت تو اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے، دینی مدارس موجود ہیں، آپ اپنے قریب کے دینی مدارس میں رہنے والے طلباء اس کے زیادہ حقدار ہیں، آپ اس دینی مدرسے میں جا کر اپنی زکوٰۃ کے پیسے مدرسے کے متولی کو جا کر جمع کروائیں، تو انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ بھی محفوظ ہوگی، اس طریقے سے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. اگر زکوٰۃ کے متعلق کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ آپ کے قریب کوئی مدرسہ ہے، وہاں جا کر کسی مفتی سے، عالم سے آپ اس طرح کے مسائل پوچھ لیں. اور باقی زکوٰۃ ہمیشہ مال فروخت پہ ہوتی ہے. اگر کوئی دکاندار ہے، اس نے مال رکھا ہوا ہے، تو جس حساب سے اس نے مال کو خریدا ہے اس حساب سے نہیں، مال جس حساب سے وہ فروخت کر رہا ہے، مال فروخت کے حساب سے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے. کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.